السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو صحت تندرستی سے نوازے۔ میرے دوستو، آج میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ نشے کے جو کتنے نقصانات ہیں۔ اس وقت میں آپ کو جو گنوانے جا رہا ہوں وہ 26 نقصانات نشہ کرنے کے گنوانے جا رہا ہوں، اور تو پتہ نہیں کتنے سارے نقصانات ہیں، پر بہرحال اس وقت جو ہے مختصر سے وقت میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو انسان نشہ کرتا ہے اس کے کتنے سارے نقصانات ہیں، وہ سارے نقصانات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، نشہ کرنا کیسا ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ تو مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ نشہ حرام ہے۔ ہر وہ نشہ جو عقل کو کھو دے، انسان کو پتہ نہ رہے، اچھے برے کی تمیز نہ رہے، وہ جو ہے نشہ حرام ہے۔ اس کے بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سے چند پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دل کی دھڑکن تیز ہونا یا ختم ہو جانا۔ کتنے سارے دل کے بیمار ہیں، نشہ کرتے ہیں، پھر ان کا کیا ہوتا ہے، یا تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس میں بھی مرنے کا خطرہ ہے، اور بالکل دھڑکن ختم بھی ہو جاتی ہے جب بھی مرنے کا خطرہ ہے۔ نمبر 2، ہارٹ اٹیک کی جو بیماری چل رہی ہے، اور اکثر انسانوں کو یہ بیماری ہو رہی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ جو ہے نشہ کرنے والوں کو اکثر بیماری ہوتی ہے اور دورہ پڑنے لگتا ہے، یہ بھی اکثر نشہ کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ نمبر 3، پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی جو نشہ کرتا ہے اس کے پھیپھڑے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، لیور کے لیے نقصان دہ ہے، جو انسان کا لیور ہے، جو کھانا پچاتا ہے، یعنی جو کھانا جو ہے ہضم کرتا ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جس سے انسان کا پیٹ خراب رہنے لگتا ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ اور نمبر 5، ہاضمے کو کمزور کر دیتا ہے، پھر چیز جو ہے وہ کھاتا ہے ہضم نہیں ہوتی۔ نمبر 5، پاگل پن طاری ہونا، انسان کے جو عقل ہے وہ ایک الگ طرح کے وہ کام کرنے لگتا ہے، پاگلوں کی طرح کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ جو ایک کم دماغ آدمی کرتا ہے، وہ نشہ کر کر کے اس کی عقل جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 7، ناک سے خون بہنا، بہت سے آدمی زیادہ نشہ کرتے ہیں تو یہ بیماری بھی بن جاتی ہے کہ ناک سے جو ہے خون آنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8، کینسر، سب سے خطرناک بیماری، جس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ شفا دے دے جسے دے دے، ورنہ اکثر آدمی، زیادہ تر آدمی جو ہے اس میں چلے ہی جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصتی ہو جاتے ہیں۔ جو اس بیماری میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال کینسر، بلڈ پریشر، دمے کی بیماری ہونا، یہ ساری بیماری نشہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اور نمبر 9، قوت حفظ، یعنی بغیر دیکھے جو انسان چیزوں کو یاد کرتا ہے، یا کوئی بھی کام ہے یا کوئی بات ہے جو اس کے یاد رہتی ہے، تو یہ اس کا حافظہ جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، کوئی بات اسے یاد نہیں رہتی، وہ بھول جاتا ہے۔ بھول کی بیماری اسے لگ جاتی ہے۔ کسے لگ جاتی ہے؟ نشہ کرنے والے کو، اس کی میموری کم ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی بات اسے یاد نہیں رہتی۔ نمبر 10، موت یا کومے میں جانے کا خطرہ، یعنی وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، اور زندگی اسے بچانا مشکل ہو جاتا ہے نشہ کرنے والے کو۔ اور اسی طرح سے نمبر 11، زبان یا آواز بھاری ہو جانا، اس کی زبان بھی جو ہے موٹی ہو جاتی ہے، آواز بھی اس کی بھاری ہو جاتی ہے، یہ نشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 12، منہ کے اعضاء کا خراب ہو جانا، منہ کے اندر جو چیزیں ہیں، دانت ہیں، جیبھ ہے، جاڑ ہے، یہ بھی سب اس کے خراب ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 13، کھانسی ہو جانا، اسے کھانسی کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ نمبر 14، موٹاپا، یعنی بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، جس سے ہلنا چلنا اسے مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح نمبر 15، جلد بڑھاپا آنا، یعنی اس کی جو جلد ہے، یعنی جلد کھال ہے، وہ جو ہے سکڑنے لگتی ہے، جیسے بڑھاپے میں سکڑ جاتی ہے، اسی طرح نشہ کرنے والے کی جو ہے جوانی میں ہی سکڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمبر 16، کمزوری، طاقت کی کمی ہو جانا، یعنی اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، بدن کے اندر طاقت نہیں رہتی، دیکھنے میں موٹا لگتا ہے لیکن اندر سے طاقت جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 17، بکواس کرنا، الٹی سیدھی بکواس کرتا پھرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تو کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے۔ اس طرح نمبر 18، زبان کا ذائقہ کم ہونا یا ختم ہونا،
یعنی زبان کے اندر جیب پہ رکھتے ہی کوئی بھی چیز ہو اس کا جو ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے، اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسے میٹھی کھٹی چیز کیسی ہی دے دو، اسے پتہ نہیں چلتا کہ تو کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو اللہ نے زبان کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، جو اللہ نے زبان کے اندر یہ قوت رکھی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 19 چکر آنا، چکر آنے کی بیماری، یعنی کہیں بھی چکر آ کے وہ گر جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نشہ کرنے والے کہیں بھی روڈ کے کنارے پڑے رہتے ہیں، چکر آ کر کے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 20 پسینہ ہونا، یعنی پسینہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 21 غصہ آنا اور حملہ کرنے اور جھگڑنے کا مزاج پیدا ہونا۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جو لوگ شرابی ہیں یا نشہ کرتے ہیں وہ گھر آتے ہیں اور بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بہت سی دفعہ تو طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ وہ نشے میں ہو کر دھت ہو کر جو ہے طلاق دے دیتا ہے، اور بعد میں جب ہوش میں آتا ہے تو روتا پھرتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے دی نہیں۔ تو میرے دوستو یہ سب کام جو ہے نشے کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، اور پھر لڑنا اور دوسرے پہ حملہ کرنا، کسی کے کوئی بھی چیز اٹھائی اور اٹھا کر کے مار دی، اس طرح کے کام وہ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 22 جسم میں پانی کی کمی ہو جانا، وہ اکثر تھوکتا بھی زیادہ ہے، اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے بدن کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 23 ہر چیز کی سے ڈر لگتا ہے، یعنی ہر چیز سے وہ ڈر لگنے لگتا ہے اسے، اس کا دل جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 24 بے ہوش ہو جانا، وہ ذرا سی بات میں ذرا سا کوئی اسے دکھ تکلیف کی بات بتا دو تو اس کا دل برداشت نہیں کرتا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 25 مقابلے کی طاقت کا کم ہو جانا، پھر وہ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لڑنے کی تو کوشش سب سے کرتا ہے لیکن مقابلہ نہیں کر پاتا کمزوری کی وجہ سے۔ نمبر 26 قے ہونا، اسے الٹی کی بھی بیماری لگ جاتی ہے، جو بھی کھاتا ہے الٹی آ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ جو آپ نے نقصانات سنے ہیں نشہ کرنے کے، یہ سب دنیاوی نقصانات ہیں ایک ویڈیو میں، دوسری میں نے اخروی نقصانات بتائے ہیں کہ آخرت میں کیا نقصان ہے، اور یہ دنیاوی نقصانات ہیں نشہ کرنے والے کے۔ تو بہرحال اگر شرابی آدمی نقصانات کو سنے گا اور سمجھدار ہوگا تو یقیناً مجھے امید ہے کہ فوراً وہ توبہ کر لے گا اور آئندہ نہ پینے کا عہد کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی سب کی نشے جیسی مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔